وہاں کے چلے جانے کے بعد ارد گرد والے چیل کووں کی طرح منڈیروں پر منڈلانے لگے۔ رشاد علی نے وہ محلہ ہی چھوڑ دیا اور کئی بستیاں دور جا کے سلمیٰ کو محفوظ کیا یا مبہوث کر دیا۔ دردمندی کا دعویٰ کرنے والوں میں کسی ایک معتبر کا انتخاب کیا جا سکتا تھا۔ ہجوم میں کوئی ایک وفا پیشہ قول و فعل کا پائیدار تو ضرور ہوگا۔ یہ دنیا ابھی اتنی جہنم بھی نہیں ہوئی ہے، پھول ابھی تک کھلتے ہیں خوشبو کے ساتھ۔ تنہائی بہت بڑا عذاب ہے اور بے اختیاری سب سے بڑی تنہائی۔ نوجوان سلمیٰ اس دنیا سے بہت سہم گئی تھی۔ حسن و جمال کی حامل عورتوں کو یوں بھی دریچوں و روزنوں سے محتاط رہنا چاہیے۔ حسن و جمال بھی خزانے کے مانند ہے، سانپ بٹھانے پڑتے ہیں اور سایوں پر شک کرنا پڑتا ہے۔ ارشاد علی بھی دنیا کی ننگیوں اور شبدگاریوں کے فسانے سلمیٰ بانو کو بہت شد و مت سے سنایا کرتا تھا۔ ایک دن عصر کے بعد وہ محلے کے چند اجنبی لوگوں اور ایک قاضی کو گھر لے آیا۔ پھر اسے سلمیٰ کو تصویر کے دوسرے رخ زندگی کی امیز اور زندگی آموز قصے کہانیاں سنانے کی ضرورت پڑ گئی۔ زندگی کا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طور اپنی حیثیت پر مصر رہتی ہے۔ اس عرفان کامل کے باوجود کہ مال کیا ہے، آدمی زندگی کی ترغیبوں یا اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ موت کا خوف شاید بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آدمی کانٹوں پر رات بسر کر لیتا ہے اور سورج کے غروب ہونے کے آسرے میں شعلہ بار دن گزار دیتا ہے۔ اندھوں کو بھی ایک کنارہ تو ضرور دکھائی دیتا ہے۔ ارشاد علی کو جانے کہاں سے کوئی دفینہ ہاتھ لگ گیا تھا کہ 2-1 مہینے بعد وہ سلمیٰ کو مسوری اور نینی تال کے کوہساروں میں لے کے اور وہاں سے لکھنؤ، کانپور، جے پور کی موٹر گشت میں کئی ہفتے گزار کے اس نے حیدرآباد دکن کے لیے کوچ کیا اور وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ سلمیٰ بانو نے کبھی اسے کہیں ٹھہر جانے کو کہا تھا نہ چل پڑنے کو۔ وہ ارشاد علی سے کوئی فرمائش کرتی تھی نہ شکوہ۔ وہ اپنے ہی پیروں سے چلتی تھی لیکن اپنا کوئی ارادہ نہ منزل۔ وہ آئینہ بھی دیکھتی تھی لیکن آئینے کی داد کی فکر نہ بیداد کی۔ حیدرآباد میں کچھ دن خاموشی سے گزار کے ارشاد علی نے سلمیٰ بانو سے کہا کہ اب وہ بالکل قلاش ہو گیا ہے۔ زندگی بسری کے لیے کوئی معقول کام بھی سر دست ہاتھ نہیں آ رہا۔ اب سلمیٰ بانو کچھ اس کا ساتھ دے۔ یہ حیدرآباد نواب راجاؤں کا شہر ہے۔ یہاں ان کی بڑی بڑی حویلیاں، محل دومحلے ہیں، دولت کی بہت ریل پیل ہے۔ انہوں نے ذرا احتیاط اور عقل سے کام لیا تو یہاں سے ایک نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ انہوں نے آخر کیا گناہ کیا ہے؟ کس جرم کی پاداش میں ان کے لیے زندگی کا یہ طور ہے؟ کیا یہی قسم پسری اور بے بسی مقدور رہے گی؟ آپ کسی اور طرح بھی سوچنا چاہیے۔ یہ دنیا غریبوں اور نداروں کے لیے نہیں ہے، یہ طاقت والوں کے لیے، اور طاقت صرف دولت کی ہوتی ہے۔ بادشاہ غریب ہو جاتے ہیں تو تخت سے اتار دیے جاتے ہیں۔ ارشاد علی نے سلمیٰ بانو سے کہا کہ شہر یار کا غم اس سے چین نہیں لینے دیتا۔ شہر یار تو جیسے اس کے سینے میں دفن ہے۔ وہ اچانک سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے دوست تم تو بس تماشا ہی بنے رہے۔ شہر یار کی وجہ سے اماں بھی چلی گئی، وہ اس کی ماں بھی تو تھی۔ اب اس کی ایک ہی تمنا ہے کہ جو کام شہر یار سے نہ ہو سکا اسے وہ انجام دے، تبھی شاید شہر یار اور ماں کی روحوں کو کچھ قرار آئے۔ ایک روز وہ سلمیٰ کے باپ اپنے خسر کی جاگیر پر ضرور جائے گا اور شہر یار کی طرح نہیں، اسے اندازہ ہے کہ وہاں جاتے ہوئے شہر یار کے پاس کسی چیز کی کمی تھی۔ ارشاد علی اس کوتاہی کا اعادہ نہیں کرے گا۔ حق نہیں ملتا تو چھین لینا چاہیے، مگر چھیننے کے لیے ایک تحمل شرط ہے، اس کے دماغ میں ایک تدبیر ہے۔ سلمیٰ کا کام یہ ہے کہ وہ اس کی ہدایت پر عمل کرتی رہے اور یقین رکھے کہ ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ جب تیر بھی ان کے ہاتھ میں ہوں گے اور کمان بھی۔ ارشاد علی نے بتایا کہ ایک بزرگ شناسہ نے اس کی درخواست پر ریاست کے ایک مشہور نواب کے زنان خانے میں خادمہ کے طور پر سلمیٰ کی ملازمت کے لیے بات کی ہے۔ سلمیٰ کو وہاں اپنے حسن خدمت، سلیقہ شعاری اور پارسائی کے نقش ثبت کرنے ہیں اور خاطر جمع رکھنی ہے کہ ایک روز اسے اپنے گھر واپس آنا ہے، ایسے گھر میں جو اپنے مکینوں سے دعوت نہ رکھتا ہو، آندھیوں اور بلاؤں سے محفوظ ہو، جہاں زندگی ان کے اشاروں کی مرہون منت ہو۔ ارشاد علی نے سلمیٰ کو تاکید کی کہ اس نے بوجہ سلمیٰ سے اپنے ازدواجی رشتے کے بارے میں اپنے شناسہ کو نہیں بتایا ہے۔ سلمیٰ کو بھی نواب کی حویلی میں ارشاد علی کے متعلق یہی تاثر دینا ہے۔ سلمیٰ نے ارشاد علی سے کوئی جرا نہیں کی، وہ سر جھکائے سنتی رہی اور اگلے روز ارشاد علی نے اپنے مربی کے ہمراہ حویلی کا رخ کیا تو چوں چراں کیے بغیر وہ ان کے ساتھ چلی گئی۔ حویلی کی دنیا ہی اور تھی۔ چاروں طرف سبزہ کے وسط میں دودھیا مائل سرمئی رنگ کے پتھروں سے بنی ہوئی ایک وسیع و عریض عمارت، حوض، فوارے، نقش در و بام، قالین، زرنگار پردے، فانوس۔ حویلی میں ریشم اور شیشے کی افراد تھی اور پھولوں سے مکینوں کو خاص شغف تھا۔ وہاں دھوپ مکینوں کی اجازت سے دراتی تھی۔ پریوں کے دیس کی بہت سی کہانیاں سلمیٰ نے سنی اور پڑھی تھی۔ حویلی میں صرف پریاں نہیں تھیں، باقی سب کچھ پریوں کے دیس جیسا تھا۔ سلمیٰ کو وہاں تازہ ہوا کا احساس ہوا، جیسے آنکھ کھل جائے اور کوئی رنگین خواب آمادہ تعبیر ہو۔ سلمیٰ نے حال ہی میں شہروں ارشاد علی کی ہم سفری میں جانے کتنی طلسماتی اشیاء اور عمارتیں دیکھی تھی، مگر اشیاء آدمی کا بدل کہاں ہوتی ہیں۔ عمارتوں کی شان و شوکت سے مراد آدمی کی آسودگی نہیں ہے، سو اس نشاط خاطر کا سبب حویلی کی نادر و نایاب اشیاء کی سحرکاری نہیں تھا۔ اصل تو حویلی کے مکین تھے، شستہ و شائستہ، وشوزا، خوش گفتار، وہ اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے۔ زنان خانے میں حویلی کی
معزز خواتین کی حکومت تھی، ان کے گرد محکوم باندیاں چہچہاتی پھرتی تھی، زنا خانے میں محدود چند خاص مردوں کا گزر ہوتا تھا۔ شروع میں وہاں سلمیٰ کو کچھ اجنبیت محسوس ہوئی تھی، مگر رفتہ رفتہ وہ در و دیوار سے اور در و دیوار اس سے مانوس ہو گئے۔ سلمیٰ بانو کے انکسار، حجاب، کم سخنی اور نرم خوئی سلیقہ شواری مستعدی نے زنا خانے کی مالک و مختار خواتین کو جلد اس کا گرویدہ کر دیا۔ یہ بات حویلی کی پرانی خادماؤں کو بہت ناگوار گزری، لیکن سلمیٰ کی بے نیازی و بے غرضی نے الٹا انہیں شرمسار کیا۔ بعد میں تو وہ سلمیٰ کا ورد کرنے لگی۔ سلمیٰ نے نہیں بتایا، لیکن کیا کیا جا سکتا تھا؟ خوش اعتباری اپنی جگہ، حویلی میں سلمیٰ کی قبولیت و پذیرائی میں کچھ اس کی خوش رخی، خوش اندامی کو بھی دخل ہوگا۔ حویلی کے مرصع اور مصباح ایوانوں سے اس کے تابناک چہرے، قامت زیبا، رفتار گفتاری کی بڑی مناسبت ہوگی۔ وہ تو حویلی ہی کا حصہ معلوم ہوتی ہوگی۔ خوش روئی کا ظاہری وصف اضافہ ہی ہوتا ہے۔ اتنے صدموں کی تپش کے بعد حویلی کی لطیف عطر ویز ہواؤں میں اس کا روپ اور نکھر جانا چاہیے۔ وہ تو وہاں ویسے بھی بہت سو میں ممتاز ہوگی۔ تمکنت تو اب بھی اس کے چہرے پر خوب تھی۔ آدمی کو کبھی خود احساس نہیں ہوتا کہ کون سا رنگ آنکھوں کے لیے خار ہے اور کون سا کلام سماعت کے لیے آزار، اور لوگوں کا بھی یہی حال ہے۔ کون سے لوگ سینے میں گھٹن کرتے ہیں، ان کے دور ہو جانے پر ہی ان کی گراباری کا کچھ اندازہ ہوتا ہے۔ حویلی میں آ کر سلمیٰ بانو کو معلوم ہوا کہ ارشاد علی تو قابوس کے مانند تھا، وہ تو اس کے لیے کوئی پنجرا تھا۔ ماں اور شہریار کی یاد اسے بہت رلاتی تھی، لیکن کبھی کبھی زندہ آدمی کا غم مرنے والے سے کہیں شدید ہوتا ہے۔ ارشاد علی کا خیال سلمیٰ کے لیے زیادہ سہانے رو تھا۔ 3 مہینے گزر گئے۔ ارشاد علی سلمیٰ کی خیر خبر لینے کے لیے نہیں آیا، زبان سے نہیں تو دل میں جانے کتنی بار سلمیٰ نے دعا کی کہ خدا کرے اب ارشاد علی کبھی نہ لوٹے۔ حویلی کی بیگمات اور سلمیٰ کی ساتھی باندیوں نے کئی مرتبہ اس کا ماجرا جاننے کی جستجو کی۔ ارشاد علی کے تعلیم کیے ہوئے اموختے کے مطابق سلمیٰ نے پوری احتیاط کی اور دلی کی بجائے پانی پت سے تعلق ظاہر کیا اور صرف خلاصہ بیان کرنے پر اکتفا کیا کہ اس کے سر پر ماں باپ میں سے کوئی نہیں ہے، صرف ایک بھائی ارشاد علی ہے۔ ہر بار وہ اسی بیان کی تکرار کرتی رہی۔ اس نے اپنی تعلیم کے بارے میں بھی زیادہ کچھ نہیں بتایا، بس اتنا کہ حرف شناسی کی معمولی شدھ بدھ رکھتی ہے، مگر علم بھی مشق کے مانند ہوتا ہے۔ اس کے رکھ رکھاؤ، ٹھہراؤ، معاملہ فہمی، جز رسمی اور نفاست و نزاکت نے حویلی کے مکینوں کو حیران کن مسرتوں سے دوچار کیا تھا۔ ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ سلمیٰ اس کی جناب میں حاضر رہے۔ وہ اسے قیمتی ملبوسات، زر نقد، خوشبوؤں اور زیوروں سے نوازتی تھی۔ یہ تحائف سلمیٰ انہی کی تحویل میں دے دیا کرتی تھی کہ جب ضرورت ہوگی وہ انہیں واپس لے لے گی۔ 3 ماہ سے کچھ دن اوپر ہوئے تھے کہ ایک شام اسے حویلی میں ارشاد علی کی آمد کی خبر دی گئی۔ سلمیٰ کے بقول اس کا دل دھڑ دھڑانے لگا، اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ مفر کی کوئی صورت نہیں تھی، اسے ارشاد علی کے روبرو حاضر ہونا پڑا۔ توقع کے خلاف ارشاد علی نہایت متانت سے پیش آیا۔ اس نے حویلی میں سلمیٰ کا جی لگنے اور حویلی کے مکینوں کی نگاہ میں سلمیٰ کی قدر و منزلت پر شکر ادا کیا اور کہا کہ بس وہ اسی خوش اسلوبی سے حویلی میں کچھ عرصہ اور گزار دے۔ اپنے بارے میں ارشاد علی نے بتایا کہ وہ ہر سمت ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ حیدرآباد سے وہ بمبئی چلا گیا تھا، وہاں کسی کی شراکت میں تھوڑا بہت کاروبار شروع کیا تھا اور فریب کھا گیا، جو ہاتھ میں تھا وہ بھی گنوا دیا۔ ارشاد علی نے سلمیٰ بانو کی ماں اور بھائی کے لیے پھر اپنے حسرت و الم، کرب و اضطراب کا اظہار کیا۔ شہریار کے ذکر پر ارشاد علی کی آنکھیں بھر آئیں اور آواز چلنے لگی۔ اس کے جوش و جذبہ کا وہی عالم تھا کہ چاہے کچھ ہو جائے ایک دن اسے سلمیٰ کا گھر اجاڑنے والوں کے پاس ضرور جانا ہے۔ وہ اس لیے ایڑیاں رگڑ رہا ہے، وہی جانتا ہے کہ سلمیٰ کی جدائی اس پر کیسی شاک گزرتی ہے۔ اس کا تو اب کوئی گھر ہے نہ در۔ اس نے حقستر کرید کے سلمیٰ کو اور بے حال کیا۔ اس کی آہوزاری میں ایسا تاثر تھا کہ ایک بار تو سلمیٰ بھی متزلزل ہو گئی۔ اس کے جی میں آئی کہ ہنجر لے کر نکل کھڑی ہو اور اپنے آبائی جاگیر پر جا کے دم لے۔ اس جاگیر کا اس نے ذکر ہی سنا تھا، دیکھی کبھی نہ تھی۔ سلمیٰ بانو نے خود پر جبر کیا اور آنسو بہا کے رہ گئی۔ ارشاد علی ایک پہر ٹھہر کے واپس چلا گیا۔ دوسری مرتبہ وہ ہاں سے طویل وقفے کے بعد آیا۔ اس کا حال ایسا شکستہ نہیں تھا۔ سلمیٰ نے کچھ نقدی اور حویلی کے عطا کردہ تحائف اس کے حوالے کرنا چاہے۔ ارشاد علی نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا، کہنے لگا کہ یہ سلمیٰ کے پاس زیادہ محفوظ رہیں گے، وہ انہیں سنبھال کے رکھے، اگلی منزلوں میں کام آئیں گے۔ وہ اپنی گزر اوقات کسی طرح کر لیتا ہے، جس روز ستارے مہربان ہو گئے اور وہ اپنی مساعی میں کامیاب ہو گیا، سلمیٰ کو یہاں سے لے جائے گا۔ اس نے سلمیٰ کے تئیں حویلی کے مکینوں کے رویے کے بارے میں پوچھا۔ سلمیٰ نے ازارۂ احتیاط و انکسار سے کام لیا کہ وہ بقدر توفیق اپنی سی کرتی ہے۔ بظاہر تو سبھی مطمئن نظر آتے ہیں، دلوں کا حال خدا جانتا ہے۔ وہ بہرحال ایک باندھی ہے اور اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتی۔ ارشاد علی آہ بھر کے بولا۔ اسے اس تلخ حقیقت سے اچھی طرح آگہی ہے کہ یہ تو ایک مستقل احسار ہے، ہر احسار ایک مشقت، ایک جبر ہے، لیکن یہی ایک راستہ ہے اور یہ تو ایک مرحلہ ہے۔ سلمیٰ کو یہی جفاکشی کرتے رہنا ہے۔ خدمت قرب عبادت ہے، قرب اعتماد کی علامت ہے، اور اعتماد سے مراد یہ ہے کہ ان کی منزل دور نہیں ہے۔ ارشاد علی نے نمک پاشی کی کہ سلمیٰ تو خود گواہ ہے، دھائیوں سے انصاف نہیں ملتا۔ سلمیٰ کو یہ نکتہ ہر دم پیش نظر رکھنا ہے کہ وہ ایک مقصد سے حویلی میں موجود ہے اور اس پر کئی قرض واجب ہیں۔
کچھ صاف تھا اور بہت کچھ مبہم اور موہوم۔ ارشاد علی کے لفظ پہلودار تھے اور لہجہ بین السطور کے مانند رمز امیز تھا۔ سلمیٰ کشمکش میں پڑ گئی۔ ارشاد علی نے مزید صراحت نہیں کی۔ سلمیٰ نے بھی خاموشی میں مسئلہ جانی کہ مبادا عقدہ کشائی بہت زہریلی ہو۔ دوسری سانس میں ارشاد علی سمائی سے باہر کوئی بات نہ کر دے۔ ارشاد علی اسے حیرت زدہ خوف زدہ چھوڑ کے چلا گیا۔ کئی دن تک وہ گمسم رہی اور اپنے طور پر گرہیں کھولتی رہی۔ جتنا وہ سوچتی تھی اتنا ہی اس کا دل ڈوبنے ہولنے لگتا تھا۔ دن گزر گئے، ارشاد علی واپس نہیں آیا تو سلمیٰ کو کچھ چین نصیب ہوا۔ اس سکون کی وجہ کچھ اس کی اپنی استواری بھی تھی۔ اسے اپنا عزم پختہ کرنے کا اچھا وقت مل گیا تھا۔ سلمیٰ کو حویلی میں ٹھہرے 1.5 سال ہو گیا تھا۔ کئی ماہ بعد ارشاد علی ہنستا حالت میں اس کے پاس آیا۔ سلمیٰ نے طے کر لیا تھا کہ اگر اس نے ایسی ویسی کوئی ہدایت دی تو وہ صاف انکار کر دے گی، مگر ارشاد علی کے سامنے جانے پر سب کچھ گڑبڑ ہو گیا۔ ارشاد علی نے بتایا کہ اسے ایک سودے میں بہت بڑا گھاٹا ہو گیا۔ کاروبار شاید اسے راس نہیں ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کون سی چوک ہو جاتی ہے۔ جلد سے جلد زیادہ پیسہ سمیٹنے کی جستجو میں یا تو وہ بروقت فیصلے نہیں کر پاتا یا اسے آدمی کی پہچان نہیں ہے، لوگ اسے دھوکہ دے جاتے ہیں۔ سلمیٰ کو پہلی بار اس پر ترس آیا۔ اس نے جمع کی ہوئی ساری نقدی اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ ارشاد علی نے دبے لہجے میں کہا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سلمیٰ کے پاس بیگمات کے عطا کیے ہوئے چھوٹے موٹے زیور محفوظ تھے، وہ بھی اس نے ارشاد علی کی نظر کر دیے۔ ارشاد علی کی تسلی نہیں ہوئی۔ سلمیٰ پر بیگمات کی خاص توجہ اور عنایات تھیں۔ وہ اگر ان سے کچھ طلب کرتی تو کبھی منع نہ کریں، لیکن ان کے آگے ہاتھ پھیلانا اسے گوارا نہیں ہوا۔ ارشاد علی وہیں ٹھہرا رہا۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن۔ سلمیٰ کی کچھ عقل میں نہیں آتا تھا کہ وہ کس طرح ارشاد علی کو مطمئن لوٹائے۔ آخر ارشاد علی نے ندامت زدہ لہجے میں کہا کہ وہ سلمیٰ پر بوجھ بننا نہیں چاہتا، لیکن پھر وہ کہاں جائے؟ سلمیٰ ہی بتائے کہ وہ کس دروازے پر جا کے دستک دے۔ قرض داروں نے اس کی زندگی عذاب کر دی ہے، وہ ان سے منہ چھپائے چھپائے پھر رہا ہے۔ کیا وہ نہیں سمجھتا کہ سلمیٰ کے لیے کچھ مانگنا مناسب نہیں ہے؟ سلمیٰ اگر واقعی اس کی مدد پر آمادہ ہے تو اس کی ایک تجویز ہے۔ یہی ایک صورت ہے کہ سلمیٰ کوئی قیمتی پتھر یا زیور اس کے حوالے کر دے۔ بیگمات کے پاس جواہر کا انبار ہوگا، عرصے تک تو شاید کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اور کبھی چلا تو زنان خانے کے مقرب ہاتھ سلمیٰ بانو پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ ارشاد علی کی یہ شرمناک صلاح سلمیٰ کے ہوش و حواس کے لیے تازیانہ تھی۔ اس نے یکسر منع کر دیا کہ ویسا کام ہرگز نہیں کر سکتی، ویسا کر ہی نہیں سکتی۔ لیکن ارشاد علی وہی جم گیا تھا۔ اسے ایک بڑی رقم کی ضرورت تھی۔ اس نے وعدہ کیا کہ جو کچھ سلمیٰ اس کے سپرد کرے گی وہ اسے گروی رکھ کے مطلوبہ رقم حاصل کرے گا، اور جیسے ہی حالات موافق ہوئے وہ یہ امانت واپس کر دے گا۔ سلمیٰ کی تو راتوں کی نیند اڑ گئی، کھانا پینا حرام ہو گیا۔ بزرگ بڑے نواب بھی اس سے کمال مہربانی سے پیش آتے تھے۔ سلمیٰ ارادے باندھتی رہی کہ ان کی خدمت میں جا کے عرض گزارے۔ سلمیٰ کی ہم عمر بڑے نواب کی بھتیجی حجستہ بھی سلمیٰ کی والیا و شیدا تھی۔ کسی کے پاس جا کے اپنی راہ و رسم آزمانے کی ہمت ہی سلمیٰ کو نہیں ہوئی۔ اس سے ارشاد علی کی منتیں اتنی ہی شدید ہو گئیں، جب تک بڑی بیگم کا ناپسندیدہ اور قدیم طرز کا ایک جڑاؤ ہار سلمیٰ نے ارشاد علی کی جھولی میں نہیں ڈال دیا، وہ حویلی سے نہیں ٹلا۔ دوسرے چاہے کتنا ہی ذلیل کریں، سب سے بڑی ذلت وہ آدمی کا اپنی نظروں سے گر جانا ہے۔ ارشاد علی بہت بہت شکریہ ادا کر کے اور وعید کر کے چلا گیا، لیکن سلمیٰ کے لیے حویلی میں کانٹے بچھا گیا۔ سلمیٰ کو بہت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ کس طور ازالہ کرے، کنویں میں ڈوب مرے یا زہر پی لے۔ اس نے ہر ممکن احتیاط برتی تھی۔ کئی ماہ تک کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ پھر کسی تقریب کے موقع پر زیوروں کے انتخاب کے دوران ذخیرے میں خار کی کمی کا انکشاف ہوا تو حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ کسی نے سلمیٰ پر شک نہیں کیا، اس سے تو پوچھا بھی نہیں گیا۔ تمام باندیاں بڑی بیگم کے سامنے پیش کی گئیں، حلف اٹھوائے گئے اور تلاشیاں لی گئیں۔ ستاروں کی شبد بازی پھر کسے کہتے ہیں؟ تلاشی میں گل چہرہ نامی ایک نوجوان خادمہ کے سامان میں کسی بیگم زادی کی بالی دستیاب ہوئی۔ یہ بالی معمولی قدر و قیمت کی تھی، اس لیے اس کی گمشدگی پر اتنی توجہ نہیں دی گئی تھی۔ گل چہرہ اچھی شکل و صورت کی ایک اسلیقہ شوار شگفتہ مزاج لڑکی تھی، ہر وقت چہکتی رہتی تھی۔ وہ بیان کرتی رہی کہ گمشدہ ہار سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کسی کو بھی یقین نہیں آیا۔ اسے بے لباس کر کے کیڑے مکوڑوں سے بھری ہوئی ایک تنگ و تاریک کوٹری میں کئی دن تک بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ اس کی دلدوز چیخیں حویلی میں دور دور تک گونجتی تھیں۔ اس کے مسلسل انکار پر مزاج خسروی اور مکدر ہوا۔ گل چہرہ کے ناخن کھینچے گئے، اس کے بال بہت لمبے اور گھنے تھے، گھٹنوں تک دراز ہوتے تھے۔ بڑی بیگم کے حکم پر اس کا سر موڑ دیا گیا۔ سلمیٰ اپنا سینہ کھرچتی، اپنا چہرہ کھسوٹتی رہی۔ کئی بار اس نے عزم کیا کہ بگنا گل چہر کو عطاب سے بچانے کے لیے وہ اقرار کر لے، مگر اس کے اعصاب نے جواب دے دیا۔ تائیں کہ بڑی بیگم نے گل چہر کی ناک قطع کرنے کا فرمان جاری کیا۔ کسی کو صدا بلند کرنے کی مجال نہیں تھی۔ بڑی بیگم کو حکم دینے کی دیر لگتی تھی۔ سلمیٰ کے لیے اب تماشائی بنے رہنا ممکن نہ رہا۔ جتنا گل چہر بھگت چکی تھی اس کا تو کوئی مداوع نہیں تھا۔ سلمیٰ اب یہی کر سکتی تھی کہ اپنے آپ کو پیش کر دے۔ کسی بہتری کی تاریک امید میں وہ بڑی بیگم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اس نے بیگم کے پیروں پر سر رکھ کے پیر پیغمبروں کے اولاد کے اقبال کے واسطے دیے۔
سلمہ نے خود سے عہد کیا تھا کہ بڑی بیگم نے اس کی بات نہ مانی تو اپنے جرم کا اعتراف کر لے گی۔ سلمہ اسے بہت عزیز تھی۔ گلچہر کو بوڑھی ماں، 3 چھوٹے بہن بھائی سمیت اسی دم حویلی سے نکال دیا گیا۔ گلچہر اپنے ہوش سے بے پرواہ ہو گئی تھی، جیسے کسی کو نہ پہچانتی ہو، کسی سے اس کا کبھی کوئی ناتا نہ رہا ہو۔ وہ لوٹ لوٹ کے حیران و پریشان نظروں سے حویلی کے در و بام دیکھتی رخصت ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد ارشاد علی واپس آیا تو نسبتاً بہتر حال میں تھا۔ آنکھیں ممنونیت سے لبریز تھیں۔ کہنے لگا سلمہ کی برمقع اعانت نے اس کی عزت رکھ لی۔ وہ دن بھر کے لیے حویلی میں ٹھہرا اور اس نے سلمہ کو کسی اور امتحان سے دوچار نہیں کیا۔ وہ اپنی ردات سناتا رہا اور اسے سلمہ کی ماں اور شہریار یاد آ گئے۔ بھولی بسری باتیں دہراتا آہیں بھرتا تھا۔ مختصر وقفوں سے وہ حویلی میں آتا رہا، کبھی ایک پہر، کبھی دن رات کے لیے۔ پھر ایک طویل غیر حاضری کے بعد وہ آیا تو بہت الجھا ہوا تھا، برگشتہ اور بیزار سا۔ اس نے سلمہ سے کہا کہ مزید تاخیر اس کی برداشت سے باہر ہے۔ اس نے ہر جتن کر کے دیکھا اور حاصل یہ نکلا کہ قسمت ہی اس کے ساتھ نہیں ہے، شاید اسے یکسوئی جو میسر نہیں ہے۔ وہ پورے انہماک سے کوئی کام شروع کرتا ہے، ذرا آگے چل کے جب کام میں جماؤں کی صورت پیدا ہوتی ہے اس کا دماغ بھٹکنے لگتا ہے، اسے ماں اور شہریار کی یاد ستانے لگتی ہے، اس کا خون رگے کاٹتا رہتا ہے۔ ایسی حالت میں وہ دل جمی سے کر بھی کیا سکتا ہے؟ اس نے کسی تمہید اور تکلف کی ضرورت نہیں سمجھی اور سلمہ سے کہا کہ وہ حویلی سے زر و جواہر کا ذخیرہ غائب کر دے۔ یہ لوگ برباد نہیں ہو جائیں گے، ان کے پاس صرف یہی نہیں، زمینیں، جاگیر، بہت کچھ ہے۔ ان کے پاس جانے کتنے بے قصوں کا خون ہے۔ یہ سن کر سلمہ کا جو حال ہونا چاہیے تھا وہی ہوا۔ اس کا سر گھومنے لگا، وہ تو بالکل ہی گنگ ہو گئی۔ ارشاد علی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے دلسوز لہجے میں کہا کہ وہ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کرے، سوچے بغیر کوئی جواب نہ دے۔ وہ اپنی ماں اور اپنے بھائی کو بھولی تو نہ ہوگی؟ ان کے لاشیں انہی ہاتھوں نے اٹھائے ہیں، ان پر کیا کیا ستم نہیں ٹوٹے تھے۔ ان کا باپ بھی تو انہی حالات کی بھینٹ چڑھ گیا تھا۔ پھر اس نے آخر سوچا کیا ہے؟ کیا بس یہی منزل ہے کہ سلمہ ان امراء و بیگمات کی خدمت کرتی رہے اور ارشاد علی در بدر مارا مارا پھرتا رہے جہاں سلمہ کی حکمرانی ہو؟ کیا سلمہ کو ایسے کسی گھر کی طلب نہیں ہے؟ کیا اسے بچوں اور گھرداری کی خواہش نہیں ہے؟ ارشاد علی نے تکرار کی کہ وہ سلمہ کو محض اس لیے خود سے جدا کرنے اور حویلی میں رکھنے پر تیار ہوا تھا کہ وہ دونوں کو جمعیت خاطر کے لیے کچھ وقت مل جائے، اور ممکن ہے اس دوران ہوا کا رخ بدل جائے، آسمان ان پر مہربان ہو جائے اور وہ صاف صاف بتائے۔ بے شک سلمہ کو حویلی میں ٹھہرانے کا ایک مقصد اور بھی تھا۔ اگر ارشاد علی اپنی تگ و دو میں ناکام ہو جائے تو مجبوراً حویلی والوں سے کچھ حاصل کیا جائے جن کے پاس ہر چیز کی افراط ہے، مگر خدا گواہ ہے اس کے ذہن میں اس مذموم ارادے کو اولویت نہیں تھی۔ اس نے تو پہلے اپنے ہی بل پر کچھ کرنے کو ترجیح دی تھی۔ سلمہ کے باپ کی جاگیر پہ جانے کے لیے تیر کمان، خنجر و بندوق سے مسلح ہونے کی اتنی اہمیت نہیں جتنی مال و زر کی ہے۔ ارشاد علی نے کہا کہ سلمہ ایک سادہ دل اور معصوم لڑکی ہے، اس پاک باطن کے لیے یہ کام بہت مشکل ہے، لیکن اس کے بغیر وہ دونوں یوں ہی گٹ گٹ کے تمام ہو جائیں گے۔ اسے معلوم ہے یہ ایک گناہ بھی ہے، پر انہوں نے کیا گناہ کیا تھا؟ انہیں کن گناہوں کی سزا دی گئی ہے؟ ارشاد علی نے اور بھی بہت کچھ کہا، اس کی بہت سی باتیں دل کو چھوتی تھی اور تن بدن میں آگ لگاتی تھی، تاہم سلمہ نے انکار کر دیا۔ ارشاد علی نے اس وقت زیادہ اصرار نہیں کیا اور چلا گیا۔ 3 سال اور گزر گئے۔ اس مدت میں ارشاد علی سلمہ کو ہموار کرنے کے لیے نت نئی دلیلیں وضع کرتا رہا اور آزماتا رہا۔ جرأت کی کمی، خوف، حویلی میں بڑھتی ہوئی بندشیں، باندیوں پر بیگمات کے اٹھتے ہوئے اعتماد، زر و جواہر کے ذخیرے کی محفوظ جگہ منتقلی اور پہلے سے زیادہ نگرانی، سلمہ سے بڑی بیگم کی ناراضی وغیرہ۔ سلمہ بھی ارشاد علی کو باز رکھنے کے لیے طرح طرح کی ہیلا جویاں کرتی، طرح طرح کے فسانے تراشتی رہی۔ 3 سال بڑی مدت ہوتی ہے۔ سلمہ کے پاس عذر ختم ہو گئے تھے اور ارشاد علی بھی تعویلوں سے غالباً تھک چکا تھا۔ یہ مدت کسی کا بھی پیمانہ لبریز ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ارشاد علی نے سلمہ کو متنبہ کیا اور کہا کہ لگتا ہے سلمہ کو اس پر اعتبار نہیں ہے، اور لگتا ہے سلمہ نے ازدواجی رشتہ دل سے قبول نہیں کیا۔ کوئی بات نہیں، یہ سلمہ کا حق ہے۔ جہاں تک ارشاد علی کا معاملہ ہے، سلمہ ہی اس کی زندگی ہے۔ ارشاد علی تو ابتدا سے ایک درماندہ شخص ہے۔ ماں تو 15 برس کا تھا کہ باپ بھی جدا ہو گیا۔ ازاں نے بھی ارزاں بعد گھر کے دروازے بند کر لیے۔ وہ تو کب سے ٹھوکریں کھا رہا تھا کہ اسے شہریار جیسا بھائی مل گیا اور جہاں راہ جیسی ماں نصیب ہو گئی۔ اس نے تو پھر انہیں کے گھر کو اپنا گھر جانا، ان کی چھاؤں میں آ کے ایسا لگا کہ اب ساری کلفتوں اور اذیتوں سے نجات مل گئی۔ اس کا بھی سلمہ کے سوا کوئی نہیں۔ سلمہ تو اس کے بارے میں سبھی کچھ جانتی ہے۔ سلمہ خود بتائے، وہ دن یاد کرے ماں کے چلے جانے کے بعد، جب گھر کی چھت بے سایہ، دیواریں بے پردہ ہو گئی تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور گلی میں کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا تھا۔ سلمہ کے تحفظ کے لیے پھر ارشاد علی کیا کرتا؟ یقیناً وہ کسی طور سلمہ کے لیے موزوں نہیں تھا، لیکن لوگوں کی زبانوں کو لگام دینے کے لیے یہی ایک طریقہ، یہی ایک راستہ رہ گیا تھا۔ اسی صورت وہ سلمہ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا تھا۔ جب سلمہ پر اسے کوئی استحقاق ہو، وہ سلمہ کو شجرہ نسب جانے بغیر کسی ایرے غیرے کے حوالے تو نہیں کر سکتا تھا۔ اب اس علیحدگی کی کوئی خواہش سلمہ کے دل میں چھپی ہو تو سلمہ ایک اشارہ کر دے اور یقین رکھے کہ وہ اس کی راہ میں مزاحم نہیں ہوگا، اور نہ سلمہ سے اس کا روحی تعلق ختم ہوگا۔
ارشاد علی نے کہا کہ بس اس کی ایک درخواست ہے، اسے اپنے عہد کی تکمیل کا ایک موقع ضرور دیا جائے، اس کے بعد سلمیٰ کو کوئی بھی فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ اس کے بعد ارشاد علی کو خود سے سلمیٰ سے اور دنیا سے کوئی شکوہ نہ ہوگا۔ ارشاد علی کی باتوں میں بڑی حد تک سچ تھا۔ حویلی میں سلمیٰ کے آنے کے بعد اتنی بار وہ حویلی آیا، اس نے کبھی سلمیٰ کو اپنے ازدواجی تعلق کی یاد دہانی نہیں کرائی، جیسا کہ حویلی کے مکینوں کو تاثر دیا گیا تھا۔ وہ سلمیٰ سے ایک بھائی کے بہروپ ہی میں ملتا رہا، اس نے روزنوں کو بھی شک کرنے کا موقع نہیں دیا۔ سلمیٰ کو اس نے پوری طرح منتشر کر دیا تھا۔ 2 دن ہوئے اس نے 3 سال پہلے چرایا ہوا بڑی بیگم کا جڑاؤ ہار سلمیٰ کے آگے رکھ دیا۔ ہار دیکھ کے سلمیٰ ششدر رہ گئی، ششدر بھی، بدحواس بھی۔ ارشاد علی کو جتانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ یہ ہار بڑی بیگم کی خدمت میں پہنچا کے سلمیٰ کے لیے کیسا عذاب مقسوم کر سکتا ہے۔ اس نے اپنی زبان سے ایسی کوئی پست بات نہیں کی۔ سلمیٰ اس کا اشارہ سمجھ گئی، کیونکہ 3 سال پہلے ہار وصول کرتے ہوئے ارشاد علی نے جو وعدہ کیا تھا ایفا نہیں کیا، اور ہار دوبارہ اندرونی جیب میں محفوظ کر لیا۔ سلمیٰ نے پھر کوئی ہلا نہیں کیا۔ کل شام حویلی کے بیشتر مکینوں کو ایک بہت قریبی رشتہ دار کی موت پر جانا پڑ گیا۔ سلمیٰ سے موقع کی منتظر تھی۔ زنان خانے کی نگران وہی تھی۔ اس نے جتنا کچھ ممکن تھا پوٹلی میں بھر لیا۔ ارشاد علی نے کئی دن سے حویلی میں ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ سلمیٰ سیدھی اس کے پاس چلی آئی۔ وہ حویلی میں دوسری باندیوں کو مطلع کر کے آئی تھی۔ ارشاد علی نے باہر نکلتے وقت اپنے شناسا کو حضرت یوسفین شاہ کے دربار جانے اور منت مانگنے کی معقول توجیہ پیش کی تھی۔ بیگمات اور باندیاں عموماً درگاہ پر حاضری دینے جایا کرتی تھی۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی اس پر کسی کو اعتراض ہوتی یا تشویش ہوتی۔ پھر وہ سلمیٰ تھی، حویلی کی سب سے بااثر باندی۔ بیگمات کی نفس ناطقہ، سنجیدگی اور دیانت کی الگ دھاک ہوتی ہے۔ وہ آسانی سے ارشاد علی کے ہمراہ حویلی سے نکل آئی۔ ارشاد علی نے سرائے سے سامان اٹھایا اور کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر سکندرآباد کا رخ کیا۔ سکندرآباد میں اس نے سلمیٰ کو برقع اتارنے اور ساڑی لپیٹنے کی ہدایت کی۔ اپنی وضاقتہ بھی اس نے سلمیٰ کی مناسبت سے بدل لی۔ سلمیٰ بانو چپ ہو گئی اور سسکنے لگی۔ گاڑی تیز رفتاری سے بھاگ رہی تھی۔ درمیان میں جانے کتنے اسٹیشن گزر گئے، کسی کو احساس ہی نہیں ہوا۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ سلمیٰ بانو سے کیا کہے۔ آدمی کی سماعت کا جتنا حوصلہ ہوتا ہے، کاش اس کے ہاتھوں میں بھی اتنی استطاعت ہوا کرتی۔ بہت دیر بعد وٹھل نے ہنکاری بھر کے سر اٹھایا اور تنی ہوئی آنکھوں سے سلمیٰ بانو کو دیکھا، اور اس نے سلمیٰ کے شانوں پر بازو ڈال کے بے اختیار اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ سلمیٰ کی ہچکیاں بند گئی۔ نہ ایسا نہیں رہی، اب کیا ہے؟ سمجھ لے اب سارا پیچھے چھوڑ کے آئی ہے، وٹھل نے کھردری اور رتیلی آواز میں کہا۔ اب ہم لوگ ہیں، اب فکر کی کوئی بات نہیں۔ جمرو بے قراری سے بولا۔ بہت ہو گیا تمہارے ساتھ، کیا بولے؟ اپنے کو کبھی لگتا ہے اندھا بہرا ہونے میں ٹھیک تھا۔ دادا ماں قسم، ایک بار کو وہ کتے کا اولاد ابھی اپن کو ٹکر جائے۔ کیا نام بولا تھا اس کا؟ زورا کی آواز تمتما رہی تھی۔ جمرو نے اسے ارشاد علی کا نام بتایا اور کہنے لگا، ہاں استاد، ایک بار اپنے کو بھی دیکھنے کا ارمان ہے۔ سالہ مائی کے جنے کو اپن کو 1 نمبر کا حرامی لگتا ہے سالہ۔ چھپ رہے، وٹھل نے زورا کو جھڑک دیا اور سلمیٰ بانو کی کمر تھپ تھپاتے ہوئے آہستگی سے بولا، اچھا کیا جو اپنے کو سارا بول دیا۔ آپ تھوڑا سنبھل کے بیٹھ رہی، ہوتا ہے ایسا۔ سلمیٰ کی آنکھوں سے امڑ امڑ کے آنسو برس رہے تھے۔ زورا نے بھی ٹوٹی پھوٹی آواز میں تسلی دینے کی کوشش کی اور خود کلامی کے انداز میں بولا، کتنا اچھا ہوا ہم اس ڈبے میں آ گئے، اب رونا نہیں میری ماں، میری بہنیا۔ جمرو نے ہاتھ جوڑ کے سلمیٰ سے کہا، رونے کا مطلب ہے تم کو اپنے پہ بھروسہ نہیں ہے۔ جمرو کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا کہ وٹھل کی حشمگی نگاہیں دیکھ کے خاموش ہو گیا۔ سلمیٰ کے چہرے پر چھائی ہوئی گھٹا اترنے میں دیر لگی۔ آنکھوں کی آگ بھی عجیب ہے، آگ لگتی ہے تو دریا سا امڑ آتا ہے آنسوں کے سیل کے بعد، لمحوں کے لیے صحیح، پر آنکھیں ٹھنڈی ضرور ہو جاتی ہیں۔ 2:30 بجے کے قریب گاڑی ایک بڑے اسٹیشن میں داخل ہوئی۔ یہ مدوکڑ جنکشن تھا۔ میں، زورا اور جمرو ڈبے سے اتر گئے۔ پیچھے پیچھے وٹھل بھی آ گیا۔ کسی کو سلمیٰ کی دسراہٹ کے لیے ڈبے ہی میں رہنا چاہیے تھا۔ مجھے خیال آیا کہ وٹھل دانستہ نیچے آیا ہوگا۔ سکندرآباد سے اب تک سلمیٰ اپنی جگہ سکڑی سمٹی ہوئی بیٹھی رہی تھی۔ وہ ایک پہر کی قربت میں اجنبیت ایک پہر کی قربت میں اجنبیت ختم نہیں ہوتی، اسے بھی تو ہاتھ پاؤں سیدھے کرنے کے لیے کچھ مہلت چاہیے تھی۔ اعتماد کی بحالی کے لیے بھی یہ خلوت مفید تھی۔ ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے، اسٹیشن پر بھیڑ بہت کم تھی۔ ڈبوں سے اترنے والے مسافروں کی وجہ سے کچھ ہجوم ہو گیا۔ جمرو اور زورا کھانے پینے کے سامان کے لیے آگے نکل گئے۔ میں اور وٹھل ڈبے کے قریب ہی کھڑے رہے۔ باہر کی کھلی ہوا مصنوعی سی لگ رہی تھی۔ آدمی کے اندر حبس جگزی ہو تو باہر کی روشنی اور ہوا بھی پھیکی پڑ جاتی ہے۔ میری طرح سبھی کے جسم بوجھل ہوں گے۔ اپنا حال سنانے والے کا غبار چڑھ جاتا ہے، لیکن سننے والے کا سینہ بھی تو زد پر آ جاتا ہے۔
بٹھل میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے آہستہ قدموں سے کچھ دور ہو گیا اور واپس آ گیا۔ اس کی خاموشی کسی غبار و فشار ہی کی غماز تھی۔ زورا کہہ رہا تھا کہ اچھا ہوا جو ہم اس ڈبے میں آ گئے۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ کاش ہم کسی اور ڈبے میں چلے جاتے، مگر ایسا ہی ہوتا ہے۔ آدمی کو اپنی مرضی میں دخل ہی کتنا ہے، سارا کچھ تو ان ہونیوں پر منحصر ہے۔ حادثات اور اتفاقات، لوگ کسی اور طرح بھی اس کی تشریح کرتے ہیں کہ ہر بات کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ زری بھی اسی طرح مجھے ریل گاڑی میں ملی تھی۔ اس کی ہمسفر عورت نسترن بیگم کو دیکھ کے میں ٹھٹک گیا تھا۔ جب میں کورا کے ساتھ کولکتے کے ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا تو نسترن سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ وہ مجھ پر اور کورا پر دل و جان سے فریفتہ ہو گئی تھی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ تو کورا کو مجھ سے جدا کرنے، اس کا سودا کرنے کے در پہ ہے۔ ریل گاڑی میں تو میں زری سے کچھ نہ کہہ سکا۔ ہر لمحے نسترن سامنے رہی، لیکن میں نے طے کر لیا تھا کہ زری کو یوں اس کے ساتھ نہیں جانے دوں گا۔ 7 سال کا عرصہ درمیان میں تھا۔ نسترن مجھے پہچان نہیں پائی تھی، سو میری عاجزی پر اس نے مجھے گھریلو ملازم کی حیثیت سے قبول کر لیا تھا۔ اسی وجہ سے میں زری کو اس خرافہ کے چنگل سے نکال لانے میں کامیاب ہو گیا، ورنہ مجھے اور دیر لگتی۔ میں زری کو نسترن کے پاس چھوڑتا تو نہیں، گو سلمہ کی بپتا سے بہت مختلف تھی، لیکن کردار وہی تھے۔ کردار تو وہی دو ہوتے ہیں، 2 یا 3۔ زورا اور جمرو لدے پھدے واپس آئے۔ ٹوکری میں وہ کھانے پینے کا سامان بھر لائے تھے، سراہی، مٹی کے بھولوے یعنی کہ کلڑ، پھلوں کی تھیلیاں اور جانے کیا کیا۔ ڈبے کا پائیدان عبور کرنے سے پہلے بٹھل نے چھانک کے دیکھا، پھر ہمیں ڈبے میں جانے کا اشارہ کیا۔ سلمہ منہ پھیرے بیٹھی تھی، ہماری ہٹ پر سیدھی ہو گئی۔ وہ کچھ تازہ تازہ بدلی بدلی سی نظر آتی تھی، جیسے برسات کے بعد پودوں اور پھولوں پر نکھار آ جاتا ہے۔ زور اور جمرو نے ٹوکری اس کے آگے رکھ دی اور جمرو نے کہا کہ اب باقی کام سلمہ کا ہے۔ جمرو کے لہجے میں دلجوئی بھی تھی اور استحقاقی آمیزش بھی۔ وہ دونوں سارا بازار سمیٹ لائے تھے، پوری، کچوری، پراٹھے، سادی روٹیاں، کئی قسم کی سبزیاں، حلوہ، مٹھائی وغیرہ۔ پلیٹوں کی جگہ وہ کیلے کے تازہ پتے بھی لائے تھے۔ سلمہ نے سلیقے سے ایک ایک چیز نکالی۔ دسترخوان پر کھانا رکھتی ہوئی عورت کی نسوانیت اور فزوں ہو جاتی ہے۔ جمرو اور زورا بے صبری سے اس کا ہاتھ بٹاتے رہے۔ سلمہ بانو کو بالکل بھی بھوک نہیں ہوگی، بھوک تو شاید کسی کو بھی نہیں تھی، لیکن ایسے شغل تندی وقت میں اکثیر کا وصف رکھتے ہیں۔ سبھی نے کچھ نہ کچھ شکم پوری کی، ایک دوسرے کے سامنے خوش وضعی نبھائی۔ سلمہ بھی جھجکتے ہوئے بظاہر لقمے ٹونگتی رہی، اس کی حرکات و سکنات میں شائستگی رچی ہوئی تھی۔ مدھوکیر جنکشن کے بعد کوئی چھوٹا اسٹیشن آیا اور آدھے گھنٹے سے کم وقت میں گاڑی ناندیڑ آ گئی۔ ناندیڑ اوسط درجے کا شہر ہے اور سکھوں کے پیشوا گرو گوبند سنگھ کے گردوارے کی وجہ سے سارے ہندوستان میں مشہور ہے۔ یہ سکھوں کا تیرتھ استھان ہے۔ کورا اور مولوی صاحب کی امید میں شہروں شہروں گھومتا ہوا ایک بار میں یہاں بھی آ چکا تھا۔ ناندیڑ میں سلمہ اور ارشاد علی کی تلاش میں پولیس کی موجودگی کا امکان تو نہیں تھا۔ نظام آباد اسٹیشن پر تلاشی کے بعد آگے آنے والے اسٹیشنوں کے لیے پولیس کو یہ گاڑی مستثنیٰ قرار دے دینی چاہیے تھی، مگر کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ پلیٹ فارم آنے سے پہلے احتیاطاً زورا دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ سلمہ ابھی تک ہندو عورت کے روپ میں تھی۔ جمرو نے ٹکٹ کے بارے میں اسے پوچھ لیا تھا، بدحواسی میں۔ ارشاد علی اس کا ٹکٹ بھی ساتھ لے گیا تھا۔ بہرحال ٹکٹ چیکنگ کے مرحلے پر ہم میں سے کسی کا ٹکٹ سلمہ کو دیا جا سکتا تھا اور ہم سے کوئی ٹکٹ چیکر سے نبٹ سکتا تھا۔ پلیٹ فارم پر پولیس کا ہجوم دیکھ کے زورا نے سیٹی بجا کے سب کو محتاط رہنے کی تاکید کی، مگر جلد ہی عقدہ کھل گیا کہ پولیس ٹھاکر بھیم سنگھ کے استقبال کے لیے اسٹیشن پر موجود ہے۔ ٹھاکر وہیں اتر گیا، اس کے آگے پیچھے سارے سپاہی لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے پلیٹ فارم سے باہر چلے گئے۔ ارشاد علی واپس نہیں آیا، وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ ظاہر ایسے لوگ زمین و آسمان کو بھی اتنی جلدی مرغوب نہیں ہوتے۔ 2 ہی باتیں ہو سکتی تھی، یا تو وہ نظام آباد اسٹیشن پر پولیس کی غیر معمولی تعداد سے ایسا منتشر ہوا کہ اسٹیشن سے نکل گیا، اسے لوٹنے کا وقت نہیں ملا، یا وہ اسی گاڑی کے کسی اور ڈبے میں اس خیال سے الگ سفر کر رہا تھا کہ مختلف ڈبوں میں وہ اور سلمہ نسبتاً زیادہ محفوظ ہیں۔ آگے 2-3 اسٹیشنوں پر پولیس کی جانب سے پوری طرح مطمئن ہو جانے کے بعد اسے سلمہ کی خیر خبر لینے آنا چاہیے تھا۔ اپنے مخدومی نواب کے اثر و رسوخ سے وہ خوب واقف ہوگا۔ ابھی گاڑی ریاست کی حدود میں تھی، اورنگ آباد کے بعد نظام سرکار کی عملداری ختم ہوتی تھی۔ ارشاد علی نے سکندر آباد سے نظام آباد تک ہم لوگوں کے ساتھ خاصا طویل سفر کیا تھا۔ اس عرصے میں اس بارہ دیدہ نے ہمارے بارے میں کوئی رائے ضرور قائم کی ہوگی، ہو سکتا ہے دریں حالات اس نے ڈبے میں ہماری موجودگی سلمہ کے لیے سپر تصور کی ہو۔ یہ بھی ممکن تھا کہ نظام آباد اسٹیشن پر کہیں وہ پولیس کے ہتھے چڑھ گیا ہو۔ پولیس والے تو اپنے سائے پر بھی شک کرتے ہیں، ایسی صورت میں آگے چلی جانے والی سلمہ کے بارے میں
ارشاد علی نے پولیس کو ذرا بھی ہوا نہیں لگنے دی ہوگی، کیونکہ سلمیٰ کے عافیت سے نکل جانے پر اس کے دوبارہ ملنے کی امید کی جا سکتی تھی۔ ارشاد علی جہاں کہیں بھی ہوگا، اس کا دل، اس کا سارا وجود سلمیٰ کی تحویل میں نوادر اور جواہر کے ذخیرے کے لیے دھڑک رہا ہوگا۔